مسٹسزم، تصوف، صوفیزم، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ صوفیزم میں اپنے آپ کو اس دنیا سے کاٹنا ہے، دور کرنا ہے، دنیا کی جو خواہشیں ہیں، کائنات کے جو مزے ہیں، ان سب سے خود کو الگ کر کے اپنے آپ کو بالکل شدھ پیور اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی معرفت کی طرف لے کے جانا۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے، یہاں تک کہ مہاتما گوتم بدھ جو مشرق کا بہت بڑا صوفی گزرا ہے، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کے جو بھی عیش آرام تھے، کیونکہ وہ کسی بادشاہ کا بیٹا تھا، سدھارتھ اس کا نام تھا، اس کی جو زندگی گزری تھی بڑے مزے میں گزری تھی۔ اس کو اس کے باپ نے اس طرح پالا کہ کبھی دکھ کو قریب بھی آنے نہیں دیا، لیکن جب وہ خود یہ ساری چیزیں دیکھتا رہا، دکھ تکلیف، تو اس نے یہ سوال اپنے آپ سے کرنا شروع کیا، اور چھوٹی سی عمر میں اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر، اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جنگل کی طرف، کوئی کہتا ہے 17 سال، کوئی کہتا ہے 18 20 سال تک بھی روایت میں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ اس نے جنگل کی خاک چھانی، اور اس کو صوفیزم کا نام دیا گیا۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ چلا کاٹیں، دنیا سے ترک ہو جائیں، گوشہ نشینی کریں، ترک دنیا کر دیں، زندگی کے جو رشتے ہیں ان سب کو توڑ دو، اپنے آپ کو خالصاً اللہ کے حوالے کر دو۔ اسی کو مسٹسزم، اسی کو تصوف، اسی کو صوفیزم کہا جاتا ہے۔ صوفیوں کو اس طریقے سے بھی بدنام کیا گیا، کیونکہ جب ہم مہاتما گوتم بدھ کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں تھی، ان کو کسی نے بھی اس کو ایسا کوئی رہبر ہی نہیں تھا، وہ اکیلا اپنے حساب سے چلا۔ لیکن اسلام میں تو ہمارے پاس کتاب موجود ہے، وہ کتاب جو خود ایک مرشد ہے، رہبر ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہمیں کہ ہم جنگل میں چلے جائیں خدا کو ڈھونڈنے، اللہ کو ڈھونڈنے، اپنے رشتے ختم کر دیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہم اپنے سارے رشتوں ناطے کو چھوڑ کر، توڑ کر، اور جنگل کی طرف اور غاروں میں جا کے بیٹھ جائیں خدا کی تلاش میں۔ ہمیں کبھی ایسا اللہ نے نہیں کہا، کبھی قرآن نے ایسا نہیں میسج دیا کہ سب کچھ چھوڑ کے اور آ جاؤ۔ دنیا کو بھی دیکھنا ہے، آخرت کو بھی دیکھنا ہے، تبھی جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔ یہی تو سب سے بڑی بات ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ سب کچھ چھوڑ چھا کے اگر جنگل میں چلا جائے تو پھر اس کے ساتھ تو کوئی معاملات ہی نہیں ہوں گے، پھر وہ کیا آزمائش اس کی ہوگی؟ تو پھر وہ تو نارمل ہو گیا، اس کو تو کوئی چیز ہے ہی نہیں کچھ کرنے کے لیے، کوئی کرپشن کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کو پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بڑی آزمائش تو یہی ہے، شر اور خیر کے بیچ میں رہ کے آپ کو شیطان کی یہ سارے وسوسوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ دنیا کے یہ جو پل صراط پار کرنا ہے۔ یہی تو دنیا ہے، یہی تو قرآن بتاتا ہے۔ قرآن میں شر اور خیر دونوں کی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رشتے نبھانے ہیں، اور یہی صوفیزم ہے۔ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں، یہ بالکل غلط چیز ہے، آپ کو بالکل غلط بتایا گیا ہے کہ صوفیزم یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو۔ نہیں، صوفیزم یہ ہے کہ آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سب رشتوں کو نبھاتے ہوئے اللہ کے جو احکام ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، یہ ہے اصل صوفی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ دنیا کا سب سے بڑا صوفی، سب سے بڑا ہمارا رول ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا انہوں نے دنیا ترک کر دی؟ کیا انہوں نے رشتے چھوڑ دیے؟ کیا وہ جنگل اور بیابانوں میں بیٹھے؟ نہیں، انہوں نے کر کے دکھایا، رشتے بھی نبھائے۔ اگر باپ بنے تو زبردست سب سے اعلیٰ باپ بنے، شوہر بنے تو سب سے اعلیٰ شوہر بنے، کردار تو دیکھیں، سردار بنے تو سب سے اعلیٰ سردار بنے، ان کا کردار دیکھیں، کردار کو دیکھتے ہوئے لوگ مسلمان ہو گئے۔
تو آپ کا کردار کیسے ہوگا؟ یہ تو کوئی کردار ہی نہیں ہوا کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے جنگل میں چلے جائیں. یہ کیا کردار ہے آپ کا؟ کردار ایسا نہیں ناپا جائے گا. کردار تب ناپا جائے گا جب آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں گے. جب آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں گے، لوگ آپ سے ملیں گے، جلیں گے، رشتہ رکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوستیاں ہوں گی، رشتہ داریاں ہوں گی، معاملات ہوں گے، بزنس ہوں گے، واپار ہوں گے، اس کے بعد آپ کے جابز ہوں گے. یہ ساری چیزیں مل کے انسان کا ایک معاشرے میں ایک فرد بناتی ہیں. وہ فرد جب معاشرے کا حصہ ہوگا تب جا کے اس کا ٹیسٹ صحیح ہوگی. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو میں یہ بات کر رہا تھا، آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بار بار کہ تصوف کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کائنات کو چھوڑ دو، دنیا داری کو چھوڑ دو. ہرگز نہیں ہے. جتنے بھی صوفی، ہاں یہاں تک کہ جو بھی صوفی گزرے ہیں ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، وہ تو باغی گزرے ہیں. انہوں نے تو وقت کے حکمرانوں کے ساتھ بغاوت کی ہے. اور بغاوت کس چیز کی؟ عام لوگوں کے حقوق کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ جب سورج، چاند، ستارے اللہ کا دیا ہوا قانون امیر و غریب کے لیے سب ایک ہے. روشنی امیر پہ بھی پڑ رہی ہے، روشنی وہی غریب پہ بھی پڑ رہی ہے. آکسیجن غریب بھی لے رہا ہے، آکسیجن امیر بھی لے رہا ہے. پانی جھرنوں سے گر رہا ہے تو امیر کے لیے بھی وہی ہے، غریب کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ H2O غریب کے لیے کوئی اور چیز ہے، وہاں پہ H2O ہے امیر کے لیے اور غریب کے لیے کوئی دوسری کمبینیشن ہے. ایسا تو ہے ہی نہیں. تو پھر انہوں نے یہ کہا، ہمارے صوفیہ اکرام نے یہی کہا، جب اللہ کوئی فرق نہیں کرتا تو پھر آپ فرق کیوں کر رہے ہو؟ آپ اتنے طبقے بنا کے لوگوں کو یہ عظیم ہے، یہ شودر ہے، یہ کمتر ہے، یہ برہمن ہے، یہ سید ہے تو یہ کمتر، یہ ساری چیزیں، یہ سفید ہے تو وہ کالا ہے، تو یہ ذات پات کا فرق یہ تو ہے ہی نہیں. صوفی تو ان پہ لڑے ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، پڑھیں تو صحیح. ان فقیروں کے ساتھ بادشاہ کی کون سی لڑائی ہوئی؟ سب فقیر گزرے ہیں. بابا بلے شاہ دیکھیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی دیکھیں، حضرت مختوم بلاول دیکھیں، یہ سارے صوفی، شاہ عنایت، یہ شہید، یہ ان سب کو جو انہوں نے یہ سزائیں دی، کسی کو سولی پہ چاڑا، کسی کو مار دیا، کسی کو شہید کیا، یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں پڑھی، نہیں سنی. یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ وقت کے حکمران تھے، یہ بادشاہ تھے اس وقت، بڑے بڑے لوگ تھے. انہوں نے ان فقیروں کو مارنے کی کوشش کی. کیوں مارا؟ ایک فقیر کا کیا جھگڑا بادشاہ کے ساتھ؟ یہی جھگڑا کہ اس وقت کے جو بڑے حکمران تھے اور ملا حضرات تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو صوفی لوگ ہیں، اسلام اصل میں ان کے پاس ہے، اور یہ برابری کی بات کریں گے، یہ جھوٹی شریعت کی بات ہی نہیں کریں گے. کیونکہ جب کبھی بھی بر صغیر میں کسی بادشاہ کو، کسی حکمران کو اپنی مرضی کی شریعت بنانی ہوتی تھی تو وہ اپنے پاس ملے رکھتے تھے، درباری ملے. وہ مولوی حضرات وہ فتوائیں دے دیتے تھے، مفتی فتوائیں دے دیتے تھے کہ بھائی یہ جو ہمارے بادشاہ سلامت ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور نئی شریعتیں بناتے یہ آپ یہاں تک اتنی شریعتیں بن گئیں، اتنے سارے فرقے بن گئے. ان پورے جو ایک پورا اسپیل گزرا ہے، اس میں ہمارے صوفی بزرگان دین، صوفی حضرات، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مذمت کی. پوری تاریخ بڑی پڑھی ہے ان کی، ہمیشہ مذمت کرتے رہے، کبھی ہار نہیں مانی. تو یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ صوفیزم کا مطلب یہ ہے کہ ترک دنیا کرنا، سب کچھ چھوڑنا. نہیں، صوفیزم کا مطلب روحانیت ہے، اور وہ ساری روحانیت آپ کو قرآن میں ملے گی. قرآن پورا روحانیت پہ ہے. صوفیزم کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ صوفی، جب اصل مومن جس کو قرآن نے کہا ہے وہ صوفی ہے. وہ مومن عربی کا لفظ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے صوفی، تو اس کی میننگ تقریباً سیم ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سننے کے بعد آپ کو کم سے کم یہ تو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ صوفیزم، مسٹسزم یا تصوف کوئی جنگل میں خدا کو ڈھونڈنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اصل میں
رہتے ہوئے، اپنی دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے آس پاس اپنے سارے معاملات کو کرتے ہوئے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کے آپ معاشرے کے حصے ہیں، ممبر ہیں، اس معاشرے میں آپ رہتے ہوئے سارے کام کریں اور اللہ کے احکام کو، اللہ کے حکم کو آپ فالو کریں، قرآن پہ چلیں. یہی اصل میں صوفیزم ہے.